محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ انتہائی شکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے ملک سے یہ مجمع دین کی فکروں کے لیے جمع کیا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس پر شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک نسبت دی ہے۔ وہ نسبت یہ ہے کہ لوگ تمہیں تبلیغ والا کہتے ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے کہ یہ علاقوں کے ذمہ دار ہیں، صوبوں کے ذمہ دار ہیں، تو اللہ نے تمہیں یہ نسبت دی ہے کہ لوگ تمہیں تبلیغ والا کہتے ہیں۔ اور اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت یہ فرما دیں کہ میرے بندے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے بندوں کی زبانوں پر یہ جاری کرا دیا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، تو کل قیامت میں اللہ رب العزت یہ فرما دیں کہ میرے بندے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ پھر تو ہمارا کام بن گیا، پھر تو ہمارا کام بن گیا۔ تو یہ ایک بڑی نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ دنیا ہمیں تبلیغ والوں کے نام سے جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ تبلیغ والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک نسبت ملی ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور واقعی تبلیغ والے بنا دے۔ واقعی اللہ رب العزت جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جو نام اللہ نے دیا ہے اللہ پاک اس کام کر کے بنا دے۔ تو یہ مجموعہ ملک کا ایک منتخب مجموعہ ہے جو اپنے اپنے صوبوں سے اس جوڑ میں شرکت کے لیے اپنے اپنے صوبوں سے آیا ہے۔ ایک ملک کا ایک منتخب مجموعہ ہے۔ ہمیں ان ساری فکروں کو لینا بھی ہے اور جو پیچھے ہیں ان تک پہنچانا بھی ہے۔ اس طرح پہنچانا ظاہر بات ہے کہ پورا ملک تو یہاں آ نہیں سکتا۔ ہم نے ہمارے حضرات سے درخواست کی تھی، جب یہ بنگلور میں روڈ طے ہو رہا تھا تو میں نے ہمارے حضرات سے درخواست کی تھی کہ اس کو کھلا کر دیجیے، ہم میدان میں کریں گے، جتنے چاہے آ جائیں، جتنے مرضی آ جائیں صبح سے۔ جیسے پہلے ہوا تھا ایک مرتبہ یہاں اور میسور میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا، جتنے مرضی چاہے آ جاؤ۔ تو میں نے درخواست کی تھی کہ اس کا تو ہم اجازت دے دیجیے، ہم کھلا کریں گے، میدان میں کریں گے کہ ہر صبح سے جتنے مرضی آ جائیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو ہمیں تو ان کی بات نہیں پڑی، پھر یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پورا ملک تو یہاں آ نہیں سکتا، لیکن جو آئے ہیں وہ نمائندے ہیں، دعوت کے بھی نمائندے ہیں، محنت کے بھی نمائندے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس فکر کو ہمیں ہر ساتھی تک پہنچانا ہے۔ جو باتیں یہاں مذاکرہ میں آئی ہیں، جو باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گی، اس کے ہم امین نہیں، ان کو ہمیں اپنے ساتھیوں تک پہنچانا ہے اور ان کو اپنی فکر والا بنانا ہے اور ان کو اپنی فکروں میں جوڑنا ہے اور لے کر چلنا ہے۔ تو ایک کام اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ صوبے کی سطح پر کام کرنے والا ساتھیوں کا ایک جوڑ ہونا چاہیے۔ یہاں سے جب آپ واپس جائیں گے تو واپس جانے کے بعد یہ تو ملک کی سطح پر ہے لیکن صوبے کی سطح پر اپنے ساتھیوں کو جوڑیں، 24 گھنٹے کے لیے جوڑیں، 36 گھنٹے کے لیے جوڑیں،
اور جوڑ کر اس ساری کارگزاری کو ان تک پہنچائیں کہ بھئی یہاں یہ مذاکرے ہوئے، یہ مذاکرے ہوئے، یہ مذاکرے ہوئے، اور یہ باتیں سامنے ہیں. تو صوبے کی سطح پر ایک جوڑ ہو چکے ہونا چاہیے. کہیں سے 100 آئے ہیں، کہیں سے 150 آئے ہیں. جب آپ صوبے کی سطح پر جوڑیں گے تو 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے. تو یہ 100 کا فکر 1000 کا فکر چل جائے گا. ایک چیز تو یہ کرنا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک جوڑ ہو جائے صبح کی کام کرنا ویسا اس کو آپ یہیں سے سوچ کر مشورہ کر کے سوچ کر طے کر کے جائیں گے. کیونکہ یہاں سے جا کے تو آپ بکھر جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، پھر کہاں جمع ہوں گے، پھر کب مشورہ ہوگا. تو پہلا کام یہ میرے ذہن میں ہے کہ ہر صوبے کی سطح پر ہمارا ایک جوڑ ہو جائے. اس کی تاریخیں ہم یہیں سے سوچ لیں، جگہ اور تاریخ صوبے والوں کو جمع کریں، ان کے سامنے یہ ساری کارگزاریاں کریں. اس میں ایک کام یہ کریں کہ انہیں سے پوچھیں کہ بھئی اگلے 4 مہینے تک آپ کتنی جماعتیں 4 ماہ کی نکالیں گے، کتنی چلے کی نکالیں گے، کتنی میں مسکرات کی ہم نکالیں گے، کتنی بیرون کی نکالیں گے. ترغیب دینے کے بعد اور پھر ساری بات سمجھانے کے بعد اور یہاں کی ساری کارگزاریاں رکھنے کے بعد اگر آپ نے گجرات کی کارگزاری سنی، کوئی پرچہ ہے گجرات کی کارگزاری کا ذرا مجھے دیں گے. آپ نے جو سنا ہے وہ پرچہ دیں گے. دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے سے 603 جماعتیں 3 چلے کی نکلی ہیں. 3 چلے کی سال بھر میں 603 جماعتیں نکلی ہیں اور 2495 جماعتیں چلی گئی. گروہوں پر محنت ہوتی ہے تو پھر کچھ کام ہوتا ہے. وقتی کام نہیں ہے یہ تو روزمرہ کا کام ہے. جو کام روزمرہ کا ہوتا ہے وہی آدمی کا کام بنتا ہے. وقتی کام تو ایک جذباتی کام ہوتا ہے، جو روزمرہ کا کام ہوتا ہے وہ تعمیری کام ہوتا ہے، اسی سے تعمیر ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کا جوڑ کیجیے. کام کرنے والا کوئی عام بچے کا نہیں، کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کا جوڑیے. اگر بڑا صوبہ ہے ایک جگہ جوڑنا آپ کے لیے مشکل ہے، دوسری جگہ جوڑ لیجیے، آپ دونوں میں چل جائیے. پھر اس جوڑ میں آپ پوچھیے، یہ مت کہیے کہ ہم یہاں سے یہ عزائم کر کے آئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کے عزائم کم ہوں گے جب آپ صوبے والوں سے پوچھیں گے ان کے عزائم، اور اگر وہ مسجد وار عزائم پائے یا بستی کے اعتبار سے عزائم پائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے عزائم سے زیادہ ہوں گے. تو آپ ان سے پوچھیے کہ بھائی اگلے 4 مہینے تک ہمارا جو آئندہ ملک کا جوڑ ہوگا جس میں ہمیں کارگزاری پیش کرنی ہوگی، تو اگلے 4 مہینے تک اپنی بستی سے ہم 4 مہینے کی کتنی جماعتیں نکالیں گے، چلے کی کتنی نکالیں گے، نئے مسکرات کتنی نکالیں گے. یہ جتنے امور ہیں کارگزاری کے، ان امور پر آپ ان سے مطالبہ رکھیے کہ بتاؤ بھائی مسجد وار بتاؤ، اور اگر مسجد وار نہیں کر پاتے تو بستی کے حساب سے بتاؤ کہ کون سی بستی اگلے 4 مہینے تک کتنی جماعتیں نکالے گی، 4 مہینے کی کتنی چلے کی نکالے گی، کتنی بیرون کے لیے نکالے گی. ان پر پتا پڑا چاہیے کل ترتیب دے کر پوری بات سمجھا کر یہاں کی کارگزاریاں سنا کر یہاں کے مذاکرے
سنا تھا. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا مجمع یہاں سے کچھ لے کے جانا چاہیے. ہماری میڈیسن ایسے ہوں تو اس سے ہمارا مجمع لے کر جائے. وہ اپنے الفاظ میں کہتے تھے کہ ان کو گھر کے بھیجو. ان کو کیا کرنا بھر کے بھیجو کہ بھرے ہوئے جائیں. یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک مجمع جس چیز کو چاہ لیتا ہے اللہ بھی اسے چاہ لیتا ہے. مسلمانوں کا ایک مجمع جس چیز کو چاہ لیتا ہے اللہ بھی اسے چاہ لیتے ہیں. اور اللہ کا چاہ لینا وجود ہے. اللہ کا کسی چیز کو چاہ لینا اس کا وجود ہے تو وجود ہو جائے گا اس کا. تو پھر آپ بستی سے پوچھیے کہ اگر 4 مہینے تک کتنی جماعتیں آپ کی کام ہوگی. 4 مہینے کی چلے کی مسئلہ کے ساتھ بیرون استعداد بہت ہے ملک میں. استعداد ملک میں بہت ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی کمی نہیں پڑی ہے. اسی ملک نے تو دنیا کو اٹھایا ہے. ہمارے افراد نے جا کے ملکوں کو اٹھایا ہے. استعداد بہت ہے اس ملک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کی قدر کرتی ہے. اس میں ضرب ہے دنیا کو یہاں کے کام سے کہ یہ کام یہ دعوت کو جاننے والے لوگ ہیں. اور یہ دعوت کے ارے سارے وہ مشائخ عرب لوگ ہندوستانیوں کو ہندی بتل کہتے ہیں. کیا بتل کیا کرنا بیکار عرب جو ہے وہ ہم کو پکارتے تھے ہندی بتل. اور تبلیغ کی برکت سے وہ پکارتے ہیں مشائخ. تبلیغ نہیں دی تو بتل کہتے تھے. بیکار لوگ ہیں ہمارے مزدور ہیں. ہمارے مزدور ہیں. وہ ہمارے ایک پروفیسر تھے وہاں سعودیہ میں. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ فاروق بھائی یہاں کے طلبہ بھی عجیب ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تم کو تنخواہ دیتے ہیں تم ہم کو نمبر نہیں دیتے. ڈاکٹر پرسنل اللہ صاحب وہ کہنے لگے یہاں کے طلبہ بھی عجیب ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تم کو تنخواہ دیتے ہیں تم ہم کو نمبر نہیں دیتے. دونوں نمبر کیا کرتا ہے تمہارا. تو وہ بتل کہتے تھے وہ مشاہد کہتے ہیں. بے شرم آتی ہے کہ مشاہد کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے یہ ایک نسبت دی ہے کہ یہاں سے کام اٹھا, یہاں سے کام چلا, یہاں سے کام دنیا میں پہنچا اور دنیا اس نسبت سے ہماری طرف دیکھتی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کوئی جماعتیں بیرون میں چاہ نہیں رہی. کارگزاری تو خود دیکھنا چاہیے. اپنی کارگزاری کو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نمبر میں. وہ آؤٹ پٹ کہتے ہیں انگریزی میں. آؤٹ پٹ کیا وہ تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا کہ سال کے آخر میں فصل کتنی ہوئی. تو دیکھو میں کیا آؤٹ پٹ ہے ہمارا سال بھر کا. تو ہر ایک کو خود کو اپنی کارگزاری دیکھتی ہے. کتنا کیا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ زندگی کی ضرورتوں پر کتنا لگایا, زندگی کے مقصد پر کتنا لگایا. جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں اس پر کتنا ہم نے لگایا ہے, کتنی جان لگائی ہے
کتنی جان لگائی ہے، کتنی جان کھپائی ہے، جوانیاں کھپائی ہیں، جان لگائی ہے، جوانیاں کھپائی ہیں، عقل، سمجھ، صلاحیت اللہ کی دی ہوئی یہ سب نعمتیں کتنی ہم نے ضرورتوں پر لگائی ہیں اور کتنی ہم نے مقصد پر لگائی ہیں۔ جو ضرورتوں پر لگائی ہیں وہ تو بہت تک کی ہے، آج بہت آ گئی، کل سے ختم ضرورت ہوتی، آج بہت آ گئی تو کل سے ضرورتیں ختم ہے۔ اور مقصد تو کبھی ختم نہیں ہونے والا مقصد ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا مقصد۔ ہر آدمی یہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ضرورت پر کتنا لگایا اور مقصد پر کتنا لگایا، کتنی جان مال ضرورت پر کھپی، عقل صلاحیت ضرورت پر کھپی، کتنا مقصد پر کھپی۔ ہر آدمی کو اپنا حساب خود کرنا چاہیے۔ تو آمادہ کیجیے اپنے بچے کو، تیار کیجیے، تیار کیجیے۔ تو یہ مطابق رکھیے ہمیں آئندہ جوڑ تک ہمارے ضلع سے، اگر ضلع کی سکت ہے، ضلع کی سکت بھی کم پہ چاہیے، مسجد تک چاہیے، یا پھر بستی سے لیجیے کہ کتنی جماعتیں، کون سی بستی، کون سا گاؤں، کون سی بستی، کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکالے گا، کتنی 6 کی نکالے گا، کتنی بیرون کی نکالے گا۔ بیرون کی آپ یہ تو سمجھیے کہ بیرون کی جماعتیں تو بہت زیادہ مشکل کام ہے، ایک گروپ پڑا نہیں ہے، جب گروپ پڑ جائے گا تو میں یہ بیٹھے ہمارے عبدالمانا ان کے اجتماع میں گیا تو ان کے 2 تعلق ہیں، کتنے تعلق ہیں ہمارے؟ 2 تعلق ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا تمہاری جماعتیں بیرون میں کتنی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 5 جماعتیں گئی۔ کتنی جماعتیں؟ کتنے بڑے ضلع سے؟ ارے بھائی کتنے بڑے ضلع سے؟ 2 تعلق، مجھے یقین نہیں آیا۔ 2 جماعتیں میں مذکورہ، 3 جماعتیں مذکورہ، 2 جماعتیں مذکورہ اور 3 جماعتیں مذکورہ، ایک ضلع۔ استعداد ہے لیکن کہاں لگ رہی ہے؟ کہاں لگ رہی ہے؟ ہمارے سچی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استعدادیں دنیا پر رکھ کر ظاہر ہو رہی ہے، استعدادیں دنیا پر رکھ کر وہ بھی فانی ہے، یہ بھی فانی ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ عزائم کرائیے، بستیوار کرائیے، مسجدوار کرائیے، یہ ساری زندگی کا وزیر سناتے ہیں، سب کے عزائم کرائیے۔ تابعی کتنی نکالیں گے چلے گی، کتنی نکالیں گے 4 مہینے میں، کون سی مسجد، کتنی جماعتیں چلے گی، وہ تاریخ بات طے کرے گا تو فلاں مہینے میں نہیں 1 جماعت، فلاں مہینے میں 2 جماعتیں، فلاں مہینے میں 1 جماعت، وہ ہر وقت طے کرے، ہر بستی طے کرے۔ پھر انشاءاللہ ایک مجموعہ محنت کرے گا۔ جب ایک آدمی آسان کر کے چلتا ہے تو اس کے محنت میں بھی ایک جان آتی ہے، وہ بستی عزم کر کے جائے گی کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو ان کی محنت میں جاتی ہے۔ مستورات کا کام ابھی بہت ہی کمزور ہے۔ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں، ابھی ہم نے جو کام کریں گے
کالجوں کی، تو کالجوں میں لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں. انجینئرنگ کالج ہوا، میڈیکل کالج ہوا، اور دنیا میں کے جتنے کالج ہیں ہر کالج میں لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں. لڑکیاں ہمیں بڑا فکر ہوا کیا ہوگا، ان میں تو کام کی ہماری کوئی شکل ہی نہیں ہے. یہ بیچاری لڑکیاں اچھا اس طرح جتنی ہے کہ کل میں نے سنوائی آپ کو کارگزاری، وہ ایک کارگزاری ہے، وہ اس زبردست چھندا لگایا مستورات کے ساتھ، اور جہاں جہاں میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج تھے ان سب میں انہوں نے جا کر اس کے قریب کے مکانوں میں ٹھہر کر ان کو اپنے پاس بلایا. تو کوئی بستی ایسی نہیں کہ جہاں کی لڑکیاں اس اجتماعی تعلیم میں آئی. انہوں نے کیا بتایا کہ ایک میڈیکل کالج ہاسپٹل جہاں کا بنگلور شہر کا مشہور کالج ہے، وہ مشکل سے وہاں سیٹ ملتی ہے. تو وہاں کی 61 لڑکیاں ان کو ملی تھی، ان کو فون کر کے انہوں نے بلایا، ان کی عورتوں نے فون کر کے مستورات کے ساتھ جمع کی ہے. تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، انہوں نے کہا سواری کا انتظام کریں گے. تو انہوں نے وہ ٹیمپو ٹریولر کرائے پر لے کر بھیجے. تو 61 لڑکیاں برقع پہنے ہوئے حجاب میں انتظار کر رہی تھی. 61 لڑکیاں. بیوقوفوں نے کسی ایک کالج میں ایک لڑکی کے قصے کو وائرل کر کے دنیا میں پھیلایا ہے، یہاں میڈیکل کالج کی 61 لڑکیاں حجاب میں کھڑی ہوئی ہیں. گاڑی آئے گی تو جائیں گے لیکن پورے گروپ ایک سچے. تو میں کہہ رہا تھا کس طرح ہے. تو ہم نے ایک چیز چالو کی، آپ حضرات اس پر غور کر سکتے ہیں کہ سنیچر اتوار کو جو ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے کالجوں کی اور پڑھائیوں کی اور جو ملازم ہوتے ہیں، تو سنیچر اتوار کو اجتماعی تعلیم مستورات کی ایسے علاقوں میں شروع کی جائے جہاں کالجز ہیں اور اس طرح کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور دنوں میں وہ نہیں آ پاتا کالج ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو ان کی ملازمت ہے، لیکن سنیچر اتوار کی چھٹیاں ہیں. تو سنیچر اتوار نے اجتماعی تعلیم ایسے علاقوں میں شروع کی جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی رعایت سے الحمدللہ کافی آتے ہیں. ہمارے ساتھ پتہ نہیں آپ موجود نہیں، ورنہ وہ بتاتے ہیں کہ سنیچر اتوار کو ہمارے یہاں مستورات میں اجتماعی تعلیم کتنی جگہ ہوتی ہے. ارے کوئی ہے بتانے والا؟ میں آؤں نا سمجھ آ گیا ہونا، میں بھی کارگزاری سنا رہا ہوں. سنیچر اتوار شہر میں، یہاں شہر بنگلور میں 400 مقامات پر سنیچر اتوار کو ہفتہ اجتماعی مستورات کی تعلیم ہوتی ہے. 400 موضوع میں ان کی رعایت ہے تاکہ وہ آ سکے جڑ سکے، اور اللہ کا شکر ہے آ رہی ہے، جڑ رہی ہے. تو مسئلہ کام پورے ملک میں اس کی فکر کی ضرورت ہے. اجتماعی تعلیم کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں. اجتماعی تعلیم کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں. 3 چیزیں ہوں تو اس محلے میں اجتماعی تعلیم شروع ہو سکتی ہے. وقت لگائی ہوئی مستورات جو تعلیم کو سنبھال سکے، ایسی مستورات جو وقت لگائی ہوئی ہے تعلیم سنبھال سکتی ہیں. 2-4 مستورات ہیں اس محلے پر، اور وہاں کی مسجد کی جماعت مضبوط ہے، کیونکہ مسجد کی جماعت کا ہی ایک حصہ ہے، وہ اسی کا ایک عمل ہے. تو مسجد کی جماعت مضبوط ہے، وقت لگائی ہوئی مستورات وہاں موجود ہیں جو تعلیم کو سنبھال سکتی ہے. اور گھر مناسب ہے، گھر مناسب ہے تو شروع کی جا سکتی ہے اجتماعی تعلیم. کیوں بھائی سنا والا تھا
تین باتیں ہیں: مسجد وار جماعت موجود ہو، گھر مناسب ہو، اور وقت لگائی ہوئی عورتیں ہوں جو تعلیم سنبھال سکیں۔ تو کیا مشکل ہے شروع کرنا؟ ہمارے یہاں بتایا نا، آپ کو شہر میں 400 مقامات ہیں اجتماعی تعلیم کے، سنیچر اتوار کی، باقی عمومی تعلیم عام دنوں کی ملائی جائے تو یہاں ہمارے شہر میں 1000 گھروں میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے۔ 1000 گھروں میں 1000 سے اوپر ہیں، اور 400 صرف سنیچر اتوار کی ہیں۔ اس میں ماشاء اللہ یہ لڑکیاں آنے لگتی ہیں جو اسے جماعتیں 3 دن کی تشکیل ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ ہے تو ماں کے ساتھ ضرور مل جائے، اور شادی شدہ ہو تو چلے میں جائے، اشرے میں جائے، چلے میں جائے، اشرے میں چلے میں جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال ہمارے یہاں سے چلے کی 100 جماعتیں میں مستورت نکلی۔ کتنی جماعتیں؟ 100 جماعتیں میں مستورت چلے کی نکلی۔ اور ملکوں میں مستورت کتنی جماعتیں گئی بھائی؟ ہمارے یہاں بھی ایسی ہے تقریباً 2 ماہ کے لیے جو بیرون میں مستورت جماعتیں گئی ہیں 13 جماعتیں گئی ہیں، اور 60 جماعتیں 4 ماہ کی گئی ہیں، اور 13 جماعتیں 2 ماہ بیرون میں گئی ہیں میں مستورت، اور 60 جماعتیں مردوں کی 4 ماہ کی۔ تو گجرات میں کوئی سوگات کے پڑے ہیں؟ جو وہاں ہے وہ اور جگہ ہی ہے کیا بات ہے؟ تو اس کو لینا اور لے کر کے پورے عملے کو متحرک کرنا۔ تو یہ ساری جتنی کارگزاریاں آپ نے سنائی ہیں، ان ساری کارگزاریوں کی کیا عزائم کر رہی ہے؟ عزائم کر رہی ہے۔ شروع میں اتنی عورتیں تیار ہوتی تھیں کہ جس سے پوری جماعت بن جائے۔ شبہت پہلے کی بات ہے، تو آج سے 10 سال پہلے کی بات۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا بھائی تمہارا جو ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ جوڑ ہوتا ہے، مسجدوں کی کارگزاری دیتے ہیں، اس میں جہاں اور تشکیلیں ہوتی ہیں، ایک تشکیل یہ بھی کرو کہ اس مہینہ اپنی گھر والی کے ساتھ اپنی کون 3 دن لگانے تیار ہے، تیار ہو گئے آپ کے ساتھ تو جماعتیں بنا دو، پھر طے کر دو کہاں جڑیں گے، کیونکہ مختلف جگہوں کے ہیں وہ کہاں جائیں گے، کہاں جڑیں گے، کہاں جائیں گے۔ تو کہاں جڑیں گے وہ تو خود ہی طے کر لیں گے، کہاں جائیں گے، جہاں جائیں گے وہ ان کو لینے والے ہم موجود ہیں مشورے پہ، اس بستی والے یہاں موجود ہیں۔ تو جب ضرورت جماعت اس طرح کی پھر ان کا آگے اشرے میں بڑھایا، پھر الحمدللہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے نکل گئے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے۔ کل ایک پرسوں اتوار کے دن، پرسوں اتوار ایک جماعت سے 4 ماہ جوڑوں کے ساتھ بیرون کے لیے 2 ماہ کے لیے تیار ہو کر رہی 4 جوڑے گٹک ایک شہر ہے، گٹک اس شہر کی گٹک 4 جوڑے تیار ہو رہے ہیں بیرون کے لیے، اور روانہ ہو گئے اتوار کے۔ اور یہ ایسا شہر ہے گٹک کہ جب پہلا اجتماع ہوا تو ممبر سے کنڑ میں ترجمہ ہوا، کیونکہ کنڑ کا مجمع اردو کے مجمع سے زیادہ تھا، تو مغرب کا بیان ممبر سے جو ہوتا تھا، ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، تو مولانا قاسم صاحب کا بیان
اردو کا بیان وہ کنڑ میں ترجمہ ہوگا، کیونکہ سب کنڑ والا رہتا تھا، اور کوئی دکان ایسی نہیں تھی جس میں بوندی نہ ہو. ابھی انقلاب آ گیا. پرسوں بھی یہ جو میں نے عورتوں میں بیان کیا، میں نے ان سے کہا کہ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ شہر میں پیدا ہوئی اور کچن سے باہر تک نہیں نکل پائی اور وہیں مر کے چلی گئی دنیا سے. کچن میں زندگی گزار کے مر کے چلی گئی. تمہارے گاؤں کا ملکوں میں جائے. تو یہ ماہانہ جو مشورے ہوتے ہیں اور مشورے ہوتے ہیں جہاں سے جماعت پوری بن جائے، جہاں سے کوئی جماعت نہ رہے، وہاں سے مختلف جگہوں سے لے کے جماعت بنائی ہے. 5 عورتیں 5 مختلف شہروں کی ہوگی، بستیوں کی ہوگی، پھر وہ کہاں جائیں گی؟ وہی مشورے سے طے کر لیجیے. کہاں جڑیں گی؟ کہاں جائیں گے؟ جڑ کے کہاں سے جواب روانہ ہوگی، کہاں جائیں گی؟ وہ لینے والے وہاں موجود ہے، اسے کچھ بھی کھولنے میں تیار ہے. عشرے کی اسی طرح ہو سکتی ہے، چھٹے کی اسی طرح ہو سکتی ہے. یہاں سے کچھ لے کے تو جائیں نا. کیا کرنا ہے؟ جا کے کیا کرنا ہے وہی کر رہے ہیں جو اب تک کر رہے ہیں. انہوں نے دیا ہے مجھے کہ سنیچر اتوار کو صوبے میں 772 جگہ پر اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے، اور اس میں طالبات سب کی تعداد 8340 طالبات کو ہفتہ اجتماعی تعلیم میں شریک ہو رہی ہے. ایک پہلو نہیں، ہر پہلو کام کا ایسا ہے، ہر پہلو کام کا ایسا ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو ایک مجمع لینے کے لیے تیار ہے، ایک مجمع لینے کے لیے تیار ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو مجمع لینا چاہتا تھا، ہم دے نہیں پائے. مجمع لینا چاہتا تھا، ہم دے نہیں پائے. مجمع چلنا چاہتا تھا، ہم چلا نہیں پائے. کیا جواب دیں گے؟ امت میں طلب پیدا ہو گئی ہے. ایک دور تھا بے طلبی کا، یہ دور جو ہے پلٹا ہے. اندر سے امت میں طلب پیدا ہو گئی ہے. کوئی دینے والا ہو تو لینے کے لیے امت تیار ہے. بھائی ہمیں اللہ پاک ہمارے کثیر کو، ہماری سستی کو، کثیر کو اللہ دور فرمائے. یہ سب چیزیں جو ہیں قابل فکر ہیں، ہر پہلو پر فکر کرتے ہیں. کارگزاری کے اوپر نہیں ہے، فکر کے امور ہے. اور یہ خانے بڑے ہوئے ہیں تو یہ فلم کے بلینکس نہیں ہے، یہ فکر کے خانے ہیں کہ ہمارا فکر اس میں کہاں تک پہنچا، ہمارا اس کا عمل کہاں تک پہنچا، ہماری قربانی وہاں کہاں تک پہنچی. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ کرنے کے کاموں کو کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے خود ہی حفاظت ہوگی. حضرت فرماتے تھے کہ آدمی جب کرنے کے کاموں کو کرے گا تو نہ کرنے کے کاموں سے خود ہی حفاظت ہوگی. تو بھائی ایک میں ساتھ ساتھ بیماری بھی کہتا چلو بولوں کہ نکو، بیماری بولوں نکو بولتے ہیں ہمارے، نکو بولے تو نہیں. کام کرنے والوں میں جہاں اختلاف ہے
کی بنیاد مشورہ ہے اور کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے، محنت میں، سیروزہ میں، شلو میں، کہیں بھی اختلاف کام کرنے والوں میں اگر کہیں ہے تو کہاں ہے؟ مشورے میں۔ میری تو نہیں مانی، میری تو نہیں سنی، میری تو نہیں مانی، میری تو نہیں سنی۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑی کام کی باتیں کہتے تھے اور سیدھے سیدھے کہتے تھے، سیدھے سیدھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اسے مشورہ کرو۔ تمہارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی اگر وہ آ جائے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، تمہارے ذہن میں آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تمہارے ذہن میں آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہے، تو کون نہیں ڈال رہا ہے؟ روی جو تمہارے ذہن میں آئی ہے وہ تمہارے ساتھیوں کے ذہن میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ اللہ نہیں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، ساتھیوں کا ذہن کیوں بناتے ہو؟ ایک ایک سے کیوں بات کرتے ہو؟ ایک ایک سے کیوں بات کرتے ہو؟ سیدھے سیدھے بات کر دو، ساتھی قبول کر لیں ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرنا بولو بھائی؟ تو ساتھیوں سے کہنا کہ اللہ سے کہنا، اور کیا کرتے ہیں؟ ساتھیوں سے کہتے ہیں۔ دیکھو ایسی اچھی بات کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہیں لوگ، مانتے نہیں ہیں۔ اچھا اللہ سے کیا کہو؟ کیا کہو اللہ سے کہ اللہ جو تو نے میرے ذہن میں ڈالا ہے تو ان کے بھی ذہن میں ڈال دے؟ کہ اللہ کو پڑھا رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ سے یہ کہو، یہ بھائی حقیقت کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے کہو کہ اللہ جو بات تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، میرے ذہن میں ڈالی ہے، اگر تیرے نزدیک وہ پسند ہے تو وہ میرے ساتھیوں کے بھی ذہن میں ڈال دے، اور اگر تیرے نزدیک وہ پسند تجھے نہیں ہے تو میرے بھی ذہن سے نکال دے۔ تجھے پسند ہے تو ان کے بھی ذہن میں ڈال دے، اور تجھے اگر پسند نہیں ہے تو میرے بھی ذہن سے نکال دے۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے، اور کتنی مشکل بنایا ہوا ہے ہم نے کہ اسی پر اختلاف ہو جائے، اسی پر کام کرنے والا مجھے ایسا کہتے ہیں اللہ سے کہو کہ اللہ یہ بات جو تو نے میرے ذہن میں ڈالی ہے تجھے اگر پسند ہے تو میرے ساتھی کے ذہن میں ڈال دے، اور تجھے پسند نہیں ہے تو میرے ذہن سے بھی اسے نکال دے۔ سیدھے 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 چلو۔ ہمارے خالد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے، عمر میں برکت دے، آنے والے تھے ان کو سکھا کے میں آؤں گا، لیکن وہ بیچارے بہت ہی معذور چل رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے ایک بار حضرت جی سے پوچھا، خالد صاحب نے میں نے حضرت جی سے ایک بار پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ سب ساتھی نہ مانے پھر بھی وہ طے کر دیں؟ ساتھیوں کی رائے نہیں ہے، ایک بات پہ ساتھیوں کی رائے نہیں ہے تو کیا امیر کو اختیار ہے کہ ان کی رائے کے خلاف طے کر دے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو وہ مانیں گے کہ نہیں۔ ان کے خلاف تم رائے، ان کے رائے کے خلاف تم طے کر دو، تم امیر ہو تو تمہیں اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کہ نہیں۔ اچھا خالد صاحب نے پھر پوچھا کہ حضرت وہ نہ مانے تو کیا کرے؟ وہ نہ مانے تو آپ نے ان کے خلاف رائے کے خلاف طے کر دیا،
نہیں مانا تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو، تم ان کی مان لو. حضرت جی سے ایک پتہ شیخ نے سہارنپور میں فرمایا، حضرت گھر میں تھے کیا کریں تھے، تو شروع کا زمانہ تھا جب حضرت فقیر بنایا گیا تھا. تو شیخ نے پوچھا حضرت سے کہ ولی نام ہی کہتے تھے، شاگرد بھی تھے حضرت اور داماد بھی تھے، داماد بھی تھے شاگرد بھی تھے، تو ولی نام کہتے تھے شیخ. تو کہنے اور جلدی بولتے تھے شیخ سر، جلدی بولتے تھے ولی نام تمہارے حضرت کے بننے سے کیا فرق پڑا؟ تو اتنے بڑے ہو گئے ہو، دنیا کے امیر بن گئے ہو، حضرت جی بن گئے ہو، تو تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ تو حضرت جی نے عرض کیا کہ حضرت جی کہتے تھے استاد بھی اور حسن بھی کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، رائے ہوتی تھی اور امام صاحب کی رائے اتنی مضبوط تھی کہ میں گواہ ہوں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے رائے لیے بغیر کوئی چیز طے نہیں کرتے تھے، کوئی چیز نہیں طے کرتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا امام صاحب سے رائے لیے بغیر کوئی چیز نہیں طے کرتے تھے. ایک مرتبہ کی نہیں 100 مرتبہ کی ہم نے دیکھی، اور ایک مرتبہ کہہ دیا مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں ان کی رائے کے بغیر کوئی چیز طے نہیں کرتا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے میں نے نہیں سنا ہے. میرا مزاج علمی تھا، میں کتابوں میں لگا رہتا تھا، پڑھنے پڑھانے میں کتابوں میں، اور یہ سائے کی طرح یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگے رہتے تھے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے سمجھا ہے میں نے نہیں سمجھا سنا ہے، اس لیے میں ان کی رائے کے بغیر کوئی چیز نہیں کرتا. جب شیخ نے پوچھا کہ حضرت جی بن گئے کیا فرق پڑا، تو کہنے لگے کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اپنی رائے چھوڑ دی، کوئی ہماری رائے نہیں، ہمارے جو ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. 50 مرتبہ کا تجربہ ہے. کوئی بات حضرت جی سے پوچھی تو فرمایا کہ مشورے میں رکھو، کبھی یہ نہیں کہا یوں کر لو، مشورے میں رکھو. اور جب مشورے میں کوئی بات ہو گئی تو کبھی تشریف نہیں لائے، وہ طے ہو گیا، جا کے خبر کی اللہ بھائی خبر، اللہ بھائی خبر کیا. اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اجتہاد کا نہیں ہے، یہ کام تقلید کا ہے. اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، اس کام میں بولے نا تقلید ہے. کہ جو ایسے بڑوں نے امریکہ والوں کا جوڑ تھا، امریکہ کینیڈا کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ غالباً 50 کی بات ہے یا 82 کی بات ہے. تو مولانا حضرت جی کا بیان ہوا، مختصر بولتے تھے، تو بیان ہوا امریکہ والوں نے، تو فرمایا کہ بھائی ہمیں بزرگوں نے ایک راستہ دیا ہے، ہم یہ حضرت کا جملہ ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو لکیر کے
فقیر ہیں. جو امانت ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے ہم اس پہ ذرہ برابر کوئی ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ترجمہ کر رہا تھا انگریزی میں. میں سوچنے لگا کہ لکیر کے پکڑ کے کیا ترجمہ کروں. ساری دنیا میں جو فساد ہوا ہے وہ اجتہاد سے ہوا ہے. ساری دنیا میں جو جتنا فساد ہوا ہے وہ اجتہاد سے. کہ نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے لانا اور نکال کے چلانا. ہمارا پہلا چلہ تھا، پہلا چلہ، اور ہماری جماعت کے امیر تھے قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں یعنی میرا صاحب یہ ایک ساتھ کے لوگ تھے. تو ہم تو لڑکپن تھا تو وہ ہم کو سکھایا کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں 6 نمبر سکھائے. پھر ہم لوگوں سے بیان کراتے تھے، خود ہی کرتے تھے بیان. وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلیوں میں چلو، وہاں لائٹ نہیں ہوگا، خوب بولو. بڑے بڑے بستیوں میں جاؤ گے، اٹھو بیٹھے ہوں گے، کیا بیان کرو گے؟ تو یہ شروع تو ایک مرتبہ میرا نمبر لگ گیا تو میں نے بیان کیا کہ بزرگوں نے، بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں 6 باتیں بتائی ہیں جن پر چل کر باقی دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے سکھایا تھا، ہم نے دہرایا بیان کہ بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں 6 باتیں بتائی ہیں جن پر چل کر دین پر چلنا، باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، باقی دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے خیال میں بہت اچھا بیان کیا. اچھا وہ شام کو کلاس لیتے تھے قاری بدر الدین صاحب. جب سب چلے جاتے تو پھر ہم لوگوں کو بٹھائی ہماری کلاس میں تھی. میری کلاس لے لی انہوں نے اور یہ کس کو پکڑ لیا کہ میں نے تم کو سکھایا تھا چند باتیں اور تم نے کہا 6 باتیں. میں نے تم کو یہ سکھایا تھا کہ بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں جن پر چل کر باقی دین پر چلی تھی استعداد پیدا ہوتی ہے. تم نے 6 باتیں کی، میں نے چند باتیں سکھائی، تم نے 6 باتیں کیوں کی. اور ہم بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ من جائے فوراً کریں. میں نے کہا خالی چند باتوں میں اور 6 باتوں میں کیا فرق ہے؟ چند باتیں کہنے میں یا پھر 6 باتیں کہنے میں کیا فرق ہے؟ چند باتیں تو 6 باتیں ہی تو ہیں. تو خالی کہنے لگے دیکھو کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ جو ذہنوں کو مشوش کرے. کسی سے ذہن میں ذہن مشوش ہو جائے، انتشار ہو جائے ذہن میں. میں نے کہا کیا انتشار ہوگا؟ ہم بھی کالج کا پڑھے ہوئے ہیں، کوئی کتب تھوڑے ہی ہیں. تو کیا انتشار ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو ارکان اسلام 5 تم 6 باتیں کہو گے تو لوگ جانے والے سوچیں گے کہ ارکان اسلام 5 یہ نہیں 6 باتیں کہاں سے لائے. اور تم چند باتیں کہو گے، یہ چند باتیں بالکل ہو سکتی ہیں. کسی احتیاط کے ساتھ چلایا تھا ہمارے بزرگوں نے. یہ قاری بدر الدین صاحب اور ایک سب کے زمانے کے میاں جی مہراج صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوتے تھے. اس احتیاط کے ساتھ چلایا تھا. اور جب تقلید کا دائرہ ٹوٹا، تقلید کا دائرہ ٹوٹا، عقائد بھی بیان کر رہے ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، سب سے روکا تھا لوگوں نے، صاف صاف روکا تھا. عقائد بھی بیان کر رہے ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. جو ہمارا میدان نہیں تھا اس میں ہم نے قدم رکھا.
ساری دنیا میں انتشار. سیدھا سیدھا کام ہے. جیسے مولانا کہتے ہیں نا کہ اپنی آخرت بنانا ہے, اپنی آخرت بنانا ہے. ہر بات پہ ہمیں اللہ کو جواب ہے کہ امت کو کس راستے پر ڈال کے گئے, امت کو کس وقت پر ڈالا, کس وقت پر ڈالا امت, کس راستے پر ڈالا, کس وقت پر ڈالا. معاملہ دنیا کا نہیں ہے, معاملہ آخرت کا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے کہ جب ہم مشورے میں جاتے اور لوگوں کو مشورے میں بیٹھا ہوا دیکھتے اور جیسا کا زمانہ, حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہے وہ اس زمانے کے گریجویٹ تھے, وہ بی اے تھے. حاجی عبدالوہاب صاحب گریجویٹ تھے اس زمانے کے. انگریز کی حکومت کا زمانہ ہوا, صاحب کا تو آزادی سے پہلے انتقال ہو گیا. تو ایک دفتر میں وہ آفیسر تھے حاجی عبدالوہاب صاحب. تو کہنے لگے کہ جب دفتر سے سیدھے نظام الدین آتے تھے اور نظام الدین سے سیدھے اتر جاتے تھے. وہی ان کی زندگی کا روٹین تھا کہ دفتر سے نظام الدین, نظام الدین سے دفتر. پھر ایک وقت آیا کہ دفتر بھی چھوڑ دیا. تو کہتے کہ جب ہم مشورے میں بیٹھے ہوا لوگوں کو دیکھتے تھے تو ہمیں صاف تین چیزیں نظر آتی تھی, صاف نظر آتی تھی تین چیزیں. پہلی بات یہ نظر آتی تھی کہ ان پر اللہ کا خوف غالب ہے. جو بیٹھے ہیں مشورے کے لوگ, ان پر اللہ کا خوف غالب ہے, ان پر اللہ کا خوف غالب ہے. دوسری بات یہ نظر آتی تھی کہ آخرت کے فکر میں بیٹھے, دنیا کے فکر میں نہیں بیٹھے ہیں, آخرت کے فکر میں بیٹھے ہیں. اللہ کا خوف غالب ہے, آخرت کے فکر میں بیٹھے ہیں. اور تیسری چیز کرواتے تھے کہ امت کے غم میں یہ ڈوبے, امت کے غم میں ڈوبے. ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب کہنے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھی خود چلانا نہیں آتا. ایسا کہنے لگے. میں نے ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا, مولانا عبید اللہ صاحب وہ بڑی ان کی وہ تھی, دعوت کی بھی استعداد, علم کی بھی استعداد. میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب یہ دونوں میں بے تکلف کی تھی. مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو, یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. ہمیں ان کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے تھے, چلانا نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے کیا ان کو درست کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا نہیں آتا. ہاں پھر ایک مرتبہ کہنے لگے کہ پھر بہت زمانہ گزر گیا, مجھے پرانی بات یاد نہیں رہی. میں نے ایک مرتبہ پھر مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب, مولانا عبید اللہ صاحب ان کے سارے قرآنوں کے جوڑوں میں جاتے ہیں, ہمیشہ کے ساتھ قرآن کے جوڑوں میں ان کو بھیجا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہاں ہمیں ساتھیوں کو
وہ ہو گیا نا وہ چلانا چلنا. ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. پہلے کیا تھا تو اس پر کیا کرا میں نے یہ بہت چلنا نہیں آتا. تو پھر میں نے ایک مرتبہ تھا بہت دن ہو گئے وہ میں بھول گیا اس سے جو بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو وہاں حضرت صاحب کہنے لگے ملک بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. ماں وہ گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. ماں گھر کو جوڑتی ہے اور نبی امت کو جوڑتا ہے. ماں گھر کو جوڑتی ہے نبی امت کو جوڑتا ہے اور داعی ساتھیوں کو جوڑتا ہے. ساتھیوں کو جوڑ لیتا ہے داعی. نبی امت کو جوڑ لیتا ہے اور ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. 4 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں. ایک مولوی صاحب ایک ڈاکٹر صاحب ایک انجینئر صاحب ایک بیکار صاحب. گڈ فار نتھنگ. ایک ڈاکٹر صاحب ایک مولانا صاحب ایک انجینئر صاحب ایک بیکار صاحب. اب بتاؤ ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ فطرتاً ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ جو بیکار ہے اس کے ساتھ ماں کی شفقت. باپ غصے میں آ کے گھر سے باہر بھیج دیتا ہے. کیا بیٹا کسی کام کا نہیں تحقیق کے کام کا نہیں دنیا کے کام کا وہ گھر سے باہر بھیج دیتا ہے. ماں پیچھے کے راستے سے بلا لیتی ہے. اسے بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھ ایسا مت ہے وہ تیری بھلائی کے لیے خیرائی کے لیے. اور باپ کو بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھو کسی گھر کے اندر رکھو باہر نکالو گے اور بھی بگڑ جائے گا. باہر پھینک دو گے یہ اور بگڑ جائے گا. پھر دنیا تمہارا ہی مان لے گی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. گرمی رکھو باہر نکالو گے تو یہ اور بگڑے گا اور بگڑے گا دنیا یہ کہے گی کہ فلاں کا بیٹا ہے تمہارا ہی مان لو. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. تحمل برداشت. حضور نے دعا مانگی ہے. حضور نے دعا مانگی ہے اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم. اللهم علمنا بها وارزقنا بها بالعلم وزينا بالعلم. على التقوى علم علم برداشت تحمل. اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ امت کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس تک ہماری محنت پہنچی نہیں ہے. وہ اس وقت تعلیم میں بے طرف نہیں ہے. ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مسجد میں آ گیا اس کے اندر تو ایک درجے کی طلب پیدا ہو گئی. جو مسجد میں آ گیا اس کے اندر تو ایک درجے کی طلب پیدا ہو گئی. اور دعوت
غیر تعلیم کے لیے اس پہ طلب نہیں ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کے اندر وہ میدان ہے محنت کا، جس پہ طلب نہیں ہے وہ ہے اصل میدان محنت کا. اور جو مسجد میں آ گیا اس کے اندر تو ایک درجے کی طلب پیدا ہو گئی، اور دعوت کا اصل میدان مسجد کے باہر ہے. وہاں سے خاص کی بات کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں گیا سب سے سیکھا. تو بھائی اپنے جو بڑوں نے ہمارے کیا ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اور ان بڑوں نے اپنے دور کے علماء کے سامنے رکھ کر ان کی حمایت حاصل کی ہے، انہوں نے اس کو منظور کیا ہے. اس دور کے سارے بڑے علماء تو بھائی اپنے رخ پر بھی جمے رہنا ہے، اور محنت میں بھی بڑھنا ہے، قربانیوں میں بھی بڑھنا ہے. میں وہی بات کرتا ہوں آخری کہ یہ بتائیے قبضے میں لگے ہوئے کتنے ہیں فیصد؟ ایک انداز بتائیے کتنے فیصد لگے ہیں، کتنے فیصد نہیں لگے، کتنے فیصد لگ گئے اور کتنے فیصد ابھی باہر ہیں نہیں لگے. مشکل سے 10% لگے ہوں گے. کتنے 90% کہاں ہے؟ 90% کہاں ہے؟ تو باہر ہے بھائی. وہ 90% ہماری محنت کا میدان ہے. 90% جو مسجد سے باہر ہے ہماری محنت کا میدان ہے. کتنا بڑا میدان ہے محنت کا. ایک وقت آئے گا وہ سب لگ جائیں گے تو پھر ہمارا میدان کیا آئے گا؟ تو اس سے بھائی وہ طلبہ کی بھی محنت ہے، مستورات کی بھی محنت ہے، ساری محنتوں کو لے کر چلنا ہے. اور اصل جو محنت ہے وہ مسجد کی محنت ہے، گھر گھر کی محنت ہے. ہمارا اصل مرکز نہیں ہے، ہماری بنیاد بولو بھائی، ہماری بنیاد مسجد ہے. مسجد سے اوپر کی جتنی سطحیں ہیں، صوبے ضلع کی ہو، صوبے کی ہو، ملک کی ہو، وہ سب ترغیب اور ترغیب ہے. جتنا اوپر جو بھی کوئی سطح ہو وہاں کیا ہوگا بھائی؟ ترغیب ہوگی. اور ترتیب بتائی جائے گی. ترتیب نہیں ہے، ترتیب بتائی جائے گی. وہ جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب عمل میں کہاں آئے گی؟ جو کچھ ترتیب بتائی ہے وہ عمل میں کہاں آئے گی؟ تو اپنی مسجد میں آئے گی. اپنی مسجد سے محنت ہوگی، گھر گھر محنت ہوگی. پھر وہاں سے جماعتیں نکالیں گے، نکال کر کے صوبے میں محنت کریں گے، جماعتیں نکال کے ملک پر محنت کریں گے. لیکن سارا کہاں سے شروع ہوگا؟ مسجد کی محنت بنیاد ہے. وہاں سے پھر گھر گھر کی محنت ہوگی. پھر جماعتیں نکالیں گے، 3 دن کی جماعتیں نکال کر اطراف میں محنت کریں گے. پھر 4 مہینے کی جماعتیں نکال کر پورے ملک پر محنت کریں گے. پھر ملکوں کی جماعتیں نکال کر عالم میں محنت کریں گے. لیکن بنیادی نقطہ کہاں ہے؟ جہاں مسجد کی جماعت روزانہ فکر کرتی ہے، محنت کرتی ہے، وہاں کا کام مضبوط ہے. جہاں مسجد کی جماعت روزانہ فکر کرتی ہے، روزانہ بیٹھ کر فکر کرتی ہے، روزانہ سوچتی ہے، روزانہ محنت کرتی ہے، روزانہ جان کھپاتی ہے، وہاں سے سب تقاضے پورے ہوں گے. وہاں سے سرحد جماعتیں بھی نکلیں گی، مستورات کی بھی نکلے گی، اطراف کے اندر بھی ماحول بنے گا. پھر وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں گی، ملک بھر میں جائے گی. پھر ملکوں کے لیے جماعتیں بنے گی، دنیا میں جائے گی.
ابتدائی نقطہ تو بہت نہیں تھا کی محنت وہیں سے سب کا اللہ بھائی اس میں